السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 28واں سبق پڑھیں گے۔ من جد وجدہ، یعنی جس نے محنت کی، کوشش کی، اس نے پایا، یعنی جو محنت کرے گا وہ پائے گا۔ شروع کرتے ہیں اسے۔ کانت دجاجۃ حمراء تسیر بفراخها الصغار فی فناء الدار مع طیور المنزل الاخرى۔ ایک سرخ مرغی، ایک لال مرغی اپنے چھوٹے، صغار مانے چھوٹے، چھوٹے بچے، فراخ فرخن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چوزا، یعنی کسی بھی پرندے کے بچے کو فرخن کہتے ہیں، اس کی جمع فراخ آتی ہے، فراخ۔ تو اپنے چھوٹے بچے یعنی چوزوں کے ساتھ گھر کے صحن میں، فنا مانے صحن، گھر کے صحن میں دوسرے گھر کے پرندوں کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی ایک لال مرغی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ دوسرے پرندوں کے ساتھ، گھر کے دوسرے پرندوں کے ساتھ گھر کے صحن میں چل رہی تھی۔ فوجدت حبا من القمح، تو اس نے گیہوں کے کچھ دانے پائے، یعنی اس کو گیہوں کے کچھ دانے پڑے ہوئے ملے، اس نے پا لیے، اس کو مل گئے، تو اس کو گیہوں کے دانے ملے، زمین پر پڑے ہوں گے، اس کو ملے۔ فسألت، تو اس نے دریافت کیا، اس نے پوچھا، کیا پوچھا مرغی نے؟ من یزرع القمح، کہ گیہوں کون اگائے گا، گیہوں کون اگائے گا، یزرع، زرع یزرع، اگانا، بونا، کہ گیہوں کون بوئے گا۔ فاجابت، تو جواب دیا کس نے؟ الاوزۃ، اوزہ کہتے ہیں مرغابی، یعنی جل مرغی، جو پانی میں مرغی رہتی ہے اس کو اوزہ کہتے ہیں۔ فاجابت الاوزۃ، تو مرغابی نے جواب دیا، انی لا اريد ان ازرعہ، کہ میں اس کو اگانا، اس کو بونا نہیں چاہتی۔ وقالت البتۃ، اور بطخ نے کہا، انا لا استطيع ان ازرعہ، کہ میں اس کو یعنی گیہوں کو نہیں بو سکتی، لا استطيع، نہیں کر سکتی، نہ کر سکنا، I cannot، انا لا استطيع ان ازرعہ، کہ میں اس کو بو نہیں سکتی۔ فقالت الدجاجۃ، تو مرغی نے کہا، الدجاجۃ الحمراء، تو سرخ مرغی نے کہا، لال مرغی نے کہا، اذن، اذن کے معنی ہوتے ہیں تب تو، پھر تو، اس طریقے سے تب تو کے معنی میں استعمال کیا جائے گا اذن، ایک ہوتا ہے اذا، ایک ہوتا ہے اذن، تنوین آتی ہے اس پہ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں تب تو، پھر تو۔ تو سرخ مرغی نے کیا کہا؟ اذن اقوم انا بزرعہ، کہ تب تو میں اس کو بوؤں گی۔ اقوم با کے ساتھ جب آتا ہے، یعنی قام یقوم، جب با کے ساتھ آئے گا تو جس چیز پر با داخل ہوگا اس کام کو انجام دینے کے معنی پیدا کرے گا، ادا کرے گا۔ تو اقوم بزرعہ یعنی اس کو بونے کے کام کو انجام دوں گی، کسی کام کو انجام دینا، اس پہ با داخل کریں گے، قام یقوم کے ساتھ آئے گا یہ حرف جر یعنی صلہ۔ اذن اقوم انا بزرعہ، تب تو میں اس کے بونے کو انجام دوں گی، یعنی اس کو بوؤں گی۔ ثم قلبت التربۃ، قلب یقلب، قلبن کے معنی ہوتا ہے کریدنا، پلٹنا۔ ثم قلبت التربۃ فی ناحیۃ من فناء المنزل، پھر اس نے کیا کیا کہ یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں، گھر کے صحن کے ایک کونے میں مٹی کو کریدا، قلبت، کریدنا، پھر اس نے گھر کے صحن کے ایک کونے، ناحیہ مطلب کونا،
ایک کونے کی مٹی کو قریدا یعنی باہر نکالا، یعنی مٹی کو کھودا، یعنی وہاں کھدائی کی اس نے۔ ورمت فیہ الحب واروتہ بالماء، پھر اس نے کیا کیا، اور اس نے اس میں دانوں کو پھینک دیا یعنی ڈال دیا، یعنی دانے اس مٹی کے اندر ڈال دیے۔ وَأَرْوَتْهُ بِالْمَاءِ، اروا یروی ارواءً مانے سیراب کرنا، پانی دینا، سینچائی کرنا، اور اس کو پانی سے سیراب کیا، یعنی ان دانوں پہ یعنی وہاں سینچائی کر دی، وہاں پانی ڈال دیا۔ فَظَهَرَ النَّبَاتُ وَأَخَذَتْ تَتَأَحَّدُهُ حَتَّى كَبِرَ، کیا کیا پھر اس نے، تو کونپلیں ظاہر ہو گئی، یعنی کونپل کسے کہتے ہیں، جو کلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو نکلتی ہیں جب پودا اگنا شروع ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے تو کونپل نکلتی ہے، اس کو وہ کلیوں کو کونپل کہتے ہیں۔ تو نبات سے یہی مراد ہے۔ فظاہر النبات، تو کونپل نکل آئیں، وَأَخَذَتْ تَتَأَحَّدُهُ حَتَّى كَبِرَ، اخذا جو ہے یہ معاون فعل ہے یہاں پر، اس کے معنی، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، دیکھیے، تو وہ اس کی نگرانی کرنے لگی۔ تعہد یتعہد، تعہدن کے معنی ہے نگرانی کرنا۔ اخذا یہاں معاون فعل ہے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اور وہ اس کی نگرانی کرنے لگی، اس طریقے سے ترجمہ کریں گے اخذا کا، اس کی نگرانی کرنے لگی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بڑھ گئیں، یعنی وہ جو کونپلیں تھیں وہ بڑھ گئیں۔ کبیرہ ایک باب سمیہ سے آتا ہے، ایک باب کرومہ سے آتا ہے۔ باب سمیہ سے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور باب کرومہ سے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کبورہ یکبرو، ایک ہوتا ہے کبیرہ یکبرو، تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا كَثُرَتِ السَّنَابِلُ وَاصْفَرَّتْ وَطَابَ الْقَمْحُ فَحَصَدَتْهُ وَدَرَسَتْهُ وَذَرَّتْهُ، کیا مطلب، اور جب بالیاں، سنابل جو ہے یہ سنبولتن کی جمع ہے، سنبولہ کہتے ہیں بالی کو، یعنی خوشہ، اور جب بالیاں بڑھ گئیں یعنی جو خوشے ہیں وہ بڑھ گئے، بہت سارے ہو گئے، وَاصْفَرَّتْ اور زرد ہو گئے، یعنی پیلے پڑ گئے، یعنی پیلے ہو گئے، یعنی وہ فصل کاٹنے کا ٹائم آ گیا، وَاصْفَرَّتْ اور زرد ہو گئیں، وَطَابَ الْقَمْحُ اور گیہوں پک گیا۔ طابہ سے یہاں کیا مراد ہے، پکنا، اچھا ہو جانا، ویسے طابہ یطیبو طیباً، اس کے معنی ہے اچھے ہونے کے، یہاں مراد ہے پک جانا۔ اور جب گیہوں پک گیا یعنی جب گیہوں پک گئے، فحصدتہ تو مرغی نے اس کو کاٹ دیا، یعنی فصل کاٹ لی۔ حصد یحصد مانے کاٹنا، جیسے بوتے ہیں وہ اس کو کاٹتے ہیں، تو حصدہ سے یہ معنی ادا ہوں گے۔ دیکھیں 3 نمبر پہ کیا لکھا ہے، 3 نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہے حصد الزرع قطعہ، یعنی فصل کاٹنا۔ فحصدتہ تو اس نے اس کو کاٹا، وَدَرَسَتْهُ اور اس کو گاہا۔ گاہا سے دیکھیں 4 نمبر پہ کیا لکھا ہے، گاہا سے کیا مراد ہے، دراصل غلطہ، یعنی گلے کو گاہنا، یعنی درسہ لیخرج الحب، یعنی گاہنے سے مراد ہے اس کو کچلنا، یعنی اس کو جو ہے اس طریقے سے اس کو کچلنا کہ اس میں سے جو ہے گیہوں نکل آئے، بھس الگ ہو جائے، گیہوں الگ ہو جائے۔ وَذَرَّتْهُ اور اس کو ہوا میں اڑایا۔ ذرہ یا ذرو، ذرن کے معنی اڑا، ہوا میں اڑانا۔ دیکھیں 5 نمبر پہ کیا ہے، نشرتہ فی الہواء لیتمیز الحب عن التین، تاکہ جو ہے دانہ جو ہے وہ مٹی سے الگ ہو جائے، اس میں فرق ہو جائے، یعنی وہ جدا ہو جائے۔ اور اس کو گاہا اور اس کو ہوا میں اڑایا تاکہ بھس اور گلہ جو ہے یعنی گیہوں ہے وہ الگ ہو جائیں۔ ثم خزنتہ، خزانہ یخزن خزنن، اس کے معنی ہے ذخیرہ کرنا، سٹاک کرنا۔
پھر اس کو ذخیرہ کر لیا۔ تو مرغی نے کیا کیا، جب گیہوں پک گیا اس کو کاٹا، اس کو گاہا، اس کو جدا کیا بھس کو اور گیہوں کو، پھر اس کو ذخیرہ کر لیا۔ ثم قالت الدجاجۃ الحمراء، پھر لال مرغی نے کہا، للطیور التی معها، ان پرندوں سے جو اس کے ساتھ تھے، من یاخذ ھذا القمح الی الطاحونۃ، طاحونہ کہتے ہیں چکی کو، چکی یہاں پہ گیہوں پستے ہیں، الی الطاحونۃ لیطحنہ، طحن یطحن پیسنا۔ پھر مرغی نے کیا کہا کہ کون ہے جو ان گیہوں کو لے جائے چکی پر، ان گیہوں کو چکی لے جائے تاکہ وہ ان کو پیسے، لیطحنہ، یعنی کون شخص ہے جو ان گیہوں کو چکی لے جائے گا ان کو پیسنے کے لیے۔ فدعت العوزۃ، فدعت العوزۃ انہا لا تقدر علی حملہ، تو مرغابی نے جو ہے کیا کہا، مرغابی نے جواب دیا، مرغابی نے کہا کہ وہ اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، وہ طحنہ، اور اس کو پیسنے کی، یعنی نہ ہی اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے نہ ہی اس کو پیسنے کی۔ وامتنعت البتۃ عن الذهاب به الى الطاحونۃ، اور بطخ نے کیا کہا، بطخ نے بھی رک گئی۔ امتناع یمتنع، امتناعاً کے معنی ہے رکنا، انکار کرنا، اور بطخ نے بھی منع کر دیا اس کو چکی لے جانے سے۔ ذہاب، ذہاب جو ہے ذہب یذہب سے مصدر ہے ذہاب، با جب آ جائے گا تو پہلے جانے کے معنی میں تھا، لے جانے کے معنی میں ہو جائے گا، با سے متعدی بن جائے گا۔ وامتنعت البتۃ، اور بطخ نے انکار کر دیا، عن الذهاب به الى الطاحونۃ، اس کو چکی لے جانے سے۔ فقامت الدجاجۃ الحمراء، تو لال مرغی اٹھی، واخذت القمح وطحنته فی الطاحونۃ وحملت الدقیق وذهبت به الى البیت۔ پھر مرغی نے کیا کیا، وہ اٹھی، کھڑی ہوئی، اور اس نے گیہوں لیے اور اس کو چکی میں پیسا، یعنی خود چکی گئی وہاں پیسا۔ وحملت الدقیق، اور آٹے کو اٹھایا۔ وذهبت، دقیق مانے آٹے کو بھی دقیق کہتے ہیں، منٹ کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں آٹا مراد ہے۔ وحملت الدقیق، اور آٹے کو اٹھایا۔ وذهبت به الى البیت، اور اس کو گھر لے گئی۔ ثم قالت، پھر مرغی نے کہا، من یعجن الدقیق، عجن یعجن آٹا گوندنا، من یعجن الدقیق آٹا کون گوندے گا، ثم یخبز لنا خبزا ناکلہ، پھر مرغی نے کیا کہا کہ کون ہے جو آٹا گوندے، پھر ہمارے لیے کچھ روٹی پکائے کہ ہم اسے کھائیں۔ خبز یخبز، خبزن یا خبزن، اس کے معنی ہوتے ہیں روٹی پکانا، پھر ہمارے لیے کچھ روٹی پکائے کہ ہم اس کو کھائیں، یعنی ان روٹیوں کو کھائیں۔ فاجابت العوزۃ، تو مرغابی نے کہا، جواب دیا، انا لا اقدر ان اعجن، کہ میں آٹا گوندنے کی طاقت نہیں رکھتی، ولا یمکننی ان اخبز، اور میں روٹی بھی نہیں بنا سکتی، کہ ممکن نہیں ہے کہ میں روٹی بناؤں۔ وکذالک اجابت البتۃ، اور اسی طرح بطخ نے بھی جواب دیا، یعنی بطخ نے بھی ایسا ہی کہا، اور اسی طرح بطخ نے بھی جواب دیا، یعنی بطخ نے بھی ایسا ہی کہا۔ فذهبت الدجاجۃ وعجنت العجین، عجین سے دیکھیے کیا معنی مراد ہے یہاں پہ، عجین الدقیق المبتل بالماء، یعنی جو گیلا جو آٹا ہوتا ہے پانی سے جو تر ہوتا ہے اس کو عجین کہتے ہیں۔ وعجنت العجین، اور اس نے آٹا گوندا، مرغی گئی تو مرغی گئی اور اس نے آٹا گوندا۔ وَأَعَدَّتِ الْفُرْنَ، اور اس نے 7 نمبر پہ کیا دیکھتے ہیں، بیت غیر التنور اصغر منہ، یعنی ایسی جگہ، ویسے اس سے تندور مراد ہے۔ وَأَعَدَّتِ الْفُرْنَ، اور اس نے تندور
تیار کیا، یعنی مرغی نے تندور تیار کیا، وخبزت الخبز اور روٹی پکائی، ووضعته فی موضعہ اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا، یعنی روٹی کو رکھ دیا، ثم سألت من یرید ان یأکل من ھذا الخبز، پھر مرغی نے کیا دریافت کیا کہ کون چاہتا ہے کہ اس روٹی کو، ان روٹیوں کو کھائے، فأجابت البتۃ تو مرغابی نے کہا انا کہ میں، وقالت البتۃ مسرعۃ انا اور بطخ نے جلدی سے کہا کہ میں، فردت علیہما الدجاجۃ الحمراء تو سرخ مرغی نے، لال مرغی نے ان دونوں کو جواب دیا، رد علی کے ساتھ جواب دینا، تو سرخ مرغی نے ان دونوں کو جواب دیا، وقالت لہما اور ان سے کہا، انکما لن تأکلا منہ کہ تم دونوں اس کو نہیں کھا سکتی، یعنی روٹیوں کو ہرگز نہیں کھاؤ گی، لن ہرگز کے معنی عطا کرے گا، یہاں پہ تاکید آئے گی، تو مرغی نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں ان روٹیوں کو ہرگز نہیں کھاؤ گی، شیئن بھی ہے تو ترجمہ ویسے یہی ہوگا اس کا تقریباً قریب کہ تم دونوں ان روٹیوں میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤ گی، یعنی ہرگز کچھ نہیں کھاؤ گی، فمن زرع حصد تو جو شخص بوئے گا وہ کاٹے گا، ومن طحن خبز اور جو پیسے گا وہ روٹی پکائے گا، یعنی جو گیہوں پیسے گا وہ روٹی پکائے گا، ومن خبز خبزا اکلہ اور جو روٹی پکائے گا وہ اس کو کھائے گا، لقد امتنعتما عن العمل والمعاونۃ فجزاکما الحرمان، حرمان کہتے ہیں محرومی کو، والجوع اور جوع کہتے ہیں بھوک کو، کہ یقیناً تم دونوں نے انکار کیا کام کرنے سے اور مدد کرنے سے، معاونت یعنی مدد کرنا، تم دونوں نے کام سے اور اس میں مدد کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، تو تم دونوں کا بدلہ محرومی ہے اور بھوک ہے، ونادت فراخها الصغار اور اس نے اپنے چھوٹے بچوں کو آواز دی، پکارا، وأطعمتها ثم أكلت مكافأة لها على جدها ونشاطها اور اس نے اپنے چھوٹے بچوں کو کھلایا، اطعم یطعم اطعاما کھلانا، طعیم یطعم کے معنی ہوتے ہیں کھانا اور اطعم یطعم کے معنی ہوتے ہیں کھلانا، وأطعمتها یعنی اس نے بچوں کو کھلایا، ہاں سے مراد بچے ہیں، فراخ، اور اس نے بچوں کو کھلایا، ثم اکلت مکافاتن اور پھر اس نے بھی کھایا، مکافات لہا اس کی اپنی محنت پر بدلے کے طور پر، اور اس کی مستعدی یعنی اس کی کوشش، نشاط سے مراد ہے یہاں پر اس کی کوشش، دوبارہ سے دیکھیے اسے، پھر اس نے بھی کھایا اس کے بدلے کے طور پر اپنی محنت پر اس کے بدلے کے طور پر، اور اس کی چستی پھرتی اور مستعدی کے طور پر، یعنی پھر اس نے بھی اس میں سے کھایا، کس طور پر؟ اپنی محنت اور اپنی پھرتی کے بدلے کے طور پر۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔